بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطاعة والتزام السنة عن ابی نجیح الارباض بن ساریۃ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواہ ابو داؤد والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ ناظرین، اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ ہم کرتے ہیں طاعت اور سنت کا دامن مضبوطی سے تھامنے کے بارے میں۔ حضرت نجی ارباز بن سارح حضرت ابو نجی ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ کیا جس سے دل دہل گئے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ کسی الوداع یا ودا ہونے والے شخص کا وعظ ہے، آپ ہمیں کچھ وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں اللہ عز و جل سے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور سننے، ماننے اور اطاعت کرنے کی۔ اگر کوئی حبشی غلام ہی تم پر امیر بنایا جائے تو اس کی بھی سنو اور اس کی بھی مانو۔ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہیں گا، جیئیں گا، وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گا، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین یعنی ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور اسے نواجز، یہ اس دانت کو کہتے ہیں جس سے آدمی کوئی چیز نوچتا ہے، توڑتا ہے، اسے مضبوطی سے تھامو، اور نئی نئی باتوں سے بچتے رہو، محدث باتوں سے بچتے رہو۔ اس لیے کہ ہر نئی چیز، ہر بدعت گمراہی ہے، اور دوسری احادیث میں آتا ہے کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔